اس سی ایس ایس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، آپ کے لکھنے کی ایبلٹی اور آپ کے پڑھنے کی ایبلٹی. اور میرا خیال ہے یہ دو چیزیں میں بھی مجھے بچپن سے انگرینڈ تھی میرے اندر. اور میرا نہیں خیال کہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے پہلے سے پتہ تھا یا مجھے امید تھی، کیونکہ جب ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے تو نہ تو ہمیں اپنے ریٹن ایگزام کے مارکس پتہ تھے، نہ ہمیں یہ آئیڈیا تھا کہ ہماری پرفارمنس کس طرح کی رہی. گروپ ہے ویسے تو سارے گروپ ماشاءاللہ بہت افیکٹو ہیں اور وہ سب عوام کی خدمت کی طرف اورینٹڈ ہیں، لیکن پی اے ایس ان پرٹیکولر اس لیے کیونکہ یہ آپ کو نہ صرف گراس روٹ پہ سرو کرنے کا موقع دیتا ہے بلکہ آپ کو اور لانگ ٹرم میں جب اپنی سروس میں ہوں گے انشاءاللہ تو تب بھی یہی کوشش ہوگی کہ ملک کی اور خطے کی اور عوام کی خدمت کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی رول. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان وفاق پاکستان جو ہے وہ گلگت بلتستان کو ہمیشہ اہمیت بھی دیتا ہے اور اس کو اپنے قومی ادارے میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے. تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر کوئی اچھی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باد شمال ٹی وی اور میں ہوں عاصم شگری. آج کے ہمارے مہمان ہیں عزیر علی خان صاحب. جی ہاں، گلگت بلتستان کے سپوت عزیر علی خان، جنہوں نے حالیہ سی ایس ایس کے امتحانات کے نتائج میں ملک بھر سے تیسری پوزیشن حاصل کی اور ملک کا، گلگت بلتستان کا نام روشن کیا. ان کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ دھوم مچی رہی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. لیکن ہم آپ کو آج مزید تفصیلات ان کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اور انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور مستقبل میں یہ کن کاموں کا، کن چیزوں کا ارادہ رکھتے ہیں، ساری تفصیلات ہم عزیر علی خان سے ہی جانیں گے. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، باد شمال ٹی وی کا شکریہ جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور مجھے دعوت دی، اور ساتھ میں پاکستان کے عوام کا اور ان ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کا خاص طور پر میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سوشل میڈیا پر اور فون پر اور مختلف طریقوں سے مبارکباد دی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ابتدائی تعلیم اور تعلیم کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں گے آپ؟ جی میں نے بیٹن ہاؤس اسلام آباد سے اے لیولز کیا، جہاں پہ میں نے انجینئرنگ کے سبجیکٹس پڑھے تھے. لیکن بعد میں جب میں یونیورسٹی گیا لاہور میں لمز میں، تو میں نے وہاں پر بی ایس سی آنرس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں کیا اینڈ آئی گریجویٹڈ ود ہائی ڈسٹنکشن اینڈ پھر اس کے بعد میں نے سی ایس ایچ کا ایگزام دیا. جیسا کہ عزیر علی خان صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہمیں معلومات ملی، آپ نے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کی، اچھے اساتذہ کرام سے آپ کا واسطہ پڑا، پاکستان بھر کے اچھے طالب علموں سے آپ کا واسطہ پڑا. اس زمانے میں ذرا ناظرین کو بتائیں کہ کچھ طالب علم، اساتذہ جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں، جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہو، آپ کو ایکسپوجر ملا ہو، اس حوالے سے ذرا ناظرین کو ضرور بتائیے. جی بالکل. دیکھیے، بہت سارے اچھے دوست ملے، بہت سے اچھے اساتذہ ملے، لیکن اگر سی ایس ایس کے تناظر میں خاص طور پہ بات کی جائے تو میرے بہت سے ایسے سینئرز تھے جنہوں نے مجھے بہت اچھی طرح گائیڈ کیا، قدم قدم پہ مجھے رہنمائی کی. ان میں ایک تو اے ایس پی بلال صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بہت اچھی طرح گائیڈ کیا میرے امتحانات کے بارے میں. اس کے علاوہ راحیل صفی صاحب ہیں جو میرے سینئر تھے. ان دو شخصیات نے میری بہت ہر قدم پہ مدد کی، رہنمائی کی، جس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ بھی میں نے یہ ایک چیز سیکھی ہے کہ انسان کو جس انسان سے بھی کوئی نالج مل رہا ہے، جو بھی گائیڈنس مل رہی ہے تو ضرور لینی چاہیے. اور اس سلسلے میں میں کافی خوش قسمت تھا کہ لمس میں مجھے اس طرح کے بہت سے لوگ ملے جنہوں نے مجھے بہت اچھی طرح گائیڈ کیا. اساتذہ کے حوالے سے کوئی خاص، کوئی جیسے ہر اسٹوڈنٹ کی زندگی میں کوئی استاد کی اہمیت بھی ہوتی ہے، کوئی ایسا استاد بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں کوئی ایسا کوئی استاد آپ کو ملا، ایسا کوئی ٹیچر جس کا آپ خصوصی ذکر کرنا چاہیں اور ناظرین کو بتانا چاہیں؟ جی اس میں ہمارے عدنان زاہد صاحب ہیں جنہوں نے مجھے پڑھائی سے زیادہ انہوں نے زندگی کے بارے میں کئی اہم باتیں بتائیں، جن میں ایک جو بہت اہم بات تھی وہ تھی ایمانداری اور ضمیر کی آواز سننا. تو میں اس سلسلے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کلیئرٹی آف تھاٹ دی، انہوں نے مجھے ویژن دیا کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کروں، اور میں ان کا بہت اس سلسلے میں شکر گزار ہوں. عزیر علی خان صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لمز یونیورسٹی، جو پوری ایک دنیا ہے، وہاں سے آپ نے بی ایس سی آنرس کیا. لمز یونیورسٹی کے اندر جیسے کہ ہم بھی جانتے ہیں، عوام جانتی ہے کہ
اسکول والا وہاں پر کوئی سختی نہیں ہوتی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی بہت زیادہ روک ٹوک نہیں ہوتی, اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا, کسی غیر نصابی سرگرمی میں اپنے آپ کو آپ نے انوالو نہیں کیا اور آپ نے پڑھائی پہ توجہ دی. ایسا کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے لمز کا جو رول ہے انسان کی ڈیولپمنٹ میں وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ جب انسان کو آزادی دی جاتی ہے یا اتھارٹی دی جاتی ہے تب ہی اس کے اندر کا کردار اور اس کی ایبلٹیز نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں. تو لمز کی جو آزادی تھی اس نے مجھے الاؤ کیا کہ میں پرسنلی اور پروفیشنلی ڈیولپ کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بہت اہم چیز ہے جو CSS کی تیاری میں بھی بہت اہم ہے وہ ہے ڈسپلن. تو لمز کی لائف نے میرے اندر ایک ڈسپلن کی ہیبٹ بہت زیادہ انکلکیٹ کی. اس ڈسپلن نے مجھے نہ صرف CSS میں بلکہ اپنی جو ابھی میں جاب کر رہا ہوں اس پروفیشنل لائف میں بھی مجھے بہت فائدہ دیا. تو لمز کا ایک بہت اہم رول ہے میری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں. آپ ہمیں یہ بتائیے عزیر علی خان صاحب کہ آپ کو CSS کرنے کا خیال کیسے آیا اور اس ضمن میں آپ کس نے رہنمائی کی آپ کی؟ تو ناظرین کو یہ ضرور بتائیے آپ. جس میں میرے والدین کا بہت رول ہے. انہوں نے بچپن سے ہی مجھے میرے دماغ میں ایک سیڈ پلانٹ کیا تھا کہ یہ ایک ایسی راہ ہے CSS کی جو کہ قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور انسان کو ایک ریوارڈنگ کیریئر کا باعث بھی بنتا ہے. تو میرے والدین کی اس میں بہت گائیڈنس تھی، لیکن جب میں یونیورسٹی گیا تو یہ گائیڈنس اور یہ تمام آئیڈیاز میرے دماغ کے پیچھے چلے گئے، آن دا بیک آف مائی مائنڈ. تو جب میں گریجویٹ ہوا تو اس ٹائم پر جسے کہتے ہیں کہ بندے کو جیسے یاد آ جاتا ہے، تو مجھے یاد آیا کہ ایک CSS کی بھی پرسوٹ ہے، ایک CSS کی بھی راہ ہے جس کو میں نے پرسو کرنا ہے. تو میں اس راہ پہ چل پڑا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی دی. عزیر علی خان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ CSS میں کامیابی حاصل کرنے اور CSS کرنے کی بہت سارے طالب علموں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچیں، اس کامیابی کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ بھی پہنچایا اور آپ نے یہ کامیابی بھی حاصل کی. ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ کون سے وہ خاص عوامل تھے جس پر آپ نے عمل کر کے اتنی اہم اور بڑی کامیابی حاصل کی؟ جی، اس CSS میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، آپ کے لکھنے کی ایبلٹی اور آپ کے پڑھنے کی ایبلٹی. اور میرا خیال ہے یہ دو چیزیں میں بھی مجھے بچپن سے انگرینڈ تھی میرے اندر. بچپن سے کتابیں پڑھتا تھا اور بچپن سے ہی مجھے لکھنے کا بھی شوق تھا، ایسیز، سٹوریز، آرٹیکلز. تو یہ تمام چیزیں شاید بچپن سے ہی میری ٹریننگ اس طرح تھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سیناریوز اور سرکمسٹانسز بنا دیے تھے جس کی وجہ سے مجھے کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا. کہانیوں کی کتابیں میں بچپن سے پڑھتا آیا ہوں. تو جب میں CSS کی تیاری کے لیے آیا تو CSS میں تو آپ نے پڑھنی ہی کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ چیز مجھے وہاں پر ایڈوانٹیج دے گئی. اور اسی طرح لکھنے کی عادت میری بہت پرانی ہے، میں بچپن سے ہی لکھتا آ رہا ہوں. تو لکھنا اور پڑھنا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ کے اندر موجود ہیں یا ایسی چیزوں کی آپ کو پریکٹس ہے تو CSS کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے. عزیر علی خان صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے CSS کے جو امتحانات دیے اس کے انٹرویوز میں بھی آپ نے امتیازی نمبر حاصل کیے ہیں، اور انٹرویوز میں امتیازی نمبر حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ٹیکنیک اندر کی بات کیا ہے، اس نمبروں کی کیا خاص بات ہے اور انٹرویوز میں خاص نمبر حاصل کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ ناظرین کو ہمیں تھوڑا آگاہ کریں. جی دیکھیے، انٹرویو میں جو میرے نمبر آئے، اچھے نمبر آئے، اس کا میرا خیال ہے ریزن سب سے بڑا یہی ہے کہ میری پریکٹس بہت زیادہ تھی. اور پریکٹس صرف CSS کے انٹرویو کی تیاری کے دوران نہیں تھی، بلکہ یہ میری یونیورسٹی کے 3rd اور 4th ایئر سے چل رہی تھی. اور اس ٹائم پہ میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ میں نے CSS کے انٹرویوز کی تیاری کرنی ہے، بلکہ اس ٹائم پہ مائنڈ میں یہ تھا کہ میں نے جابز وغیرہ کے انٹرویوز دینے. تو جب میں نے 20 30 40 جابز کے اور انٹرنشپس کے انٹرویوز دیے اور ان سے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور ان غلطیوں کو اوپر اپنی محنت کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں انٹرویو دینے گیا تو وہ انٹرویو میرا بہت اچھا ہوا، ایک بہت اچھے انوائرمنٹ میں ہوا، اور میں اسٹریس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر پایا. اور میرا خیال ہے کہ CSS کے انٹرویوز میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ اسٹریس کو مینیج کریں، اپنے حواس کو قابو میں رکھیں، اینڈ بیسیکلی بی اے مین آف اسٹیل. یہ سب سے اہم بات ہے انٹرویوز کے لیے. عزیر علی خان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے، ناظرین کو یہ بتائیے کہ CSS کے امتحانات آپ نے دے دیے. CSS کے امتحانات کے جب نتائج آنے والے تھے تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی، آپ امید کر رہے تھے کہ آپ یہ تیسری پوزیشن، ایک نمایاں پوزیشن حاصل کر پائیں گے؟ اور رزلٹ آنے کے بعد آپ نے جب یہ نمایاں پوزیشن حاصل کر لی، اس کے بعد آپ کے جذبات اور آپ کے تاثرات کیا تھے؟
جی دیکھیے CSS کا جرنی انسرٹنٹی کا نام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے پہلے سے پتہ تھا یا مجھے امید تھی، کیونکہ جب ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے تو نہ تو ہمیں اپنے ریٹن ایگزام کے مارکس پتہ تھے، نہ ہمیں یہ آئیڈیا تھا کہ ہماری پرفارمنس کس طرح کی رہی ہے، اور جو بھی آئیڈیاز تھے وہ ہم نے خود سے بنائے ہوئے تھے کہ فلانا ایگزام اچھا ہوا، فلانا ایگزام اچھا نہیں ہوا۔ تو ان تمام مفروضوں کی بیس پہ بندہ امید تو لگا سکتا ہے، لیکن کوئی سالڈ ایکسپیکٹیشن ڈیولپ میں نے نہیں کی ہوئی تھی۔ تو اسی لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میری 3rd پوزیشن آئے گی، لیکن ہاں مجھے یہ اس بات پہ یقین تھا کہ میں نے محنت کی ہے اور اپنی بھرپور محنت کی ہے، اور آگے کامیابی اور ناکامی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو میں پر امید تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پہ ہوگی۔ تاثرات آپ کے جب رزلٹ آ گیا اس کے بعد آپ کے تاثرات کیا تھے؟ جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلے تھوڑا غور سے ایگزام کو، اس رزلٹ کو دیکھا، چیک کیا کہ واقعی میرا نام ہے یا شاید میں کچھ غلط سمجھ رہا ہوں اس کو، لیکن الحمدللہ وہ میرا ہی نام تھا، میرا ہی رول نمبر تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنے والدین کو بتایا، وہ بھی بہت خوش تھے۔ تو ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اور مجھے بہت دلی اطمینان بھی حاصل ہوا، کیونکہ ایک 1.5 سال کا جرنی تھا جو ایک اچھے نوٹ پہ اینڈ ہوا، تو میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ عزیر علی خان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ CSS کے ابھی جو امتحانات تھے جس میں آپ نے کامیابی حاصل کی، آپ میرٹ پہ آئے، آپ نے گلگت بلتستان کا کوٹا اویل نہیں کیا۔ ہماری معلومات کے مطابق گلگت بلتستان کا کوٹا پہلے کی نسبت مزید کم کر دیا گیا ہے۔ آپ خوش قسمت رہے، آپ نے میرٹ پہ کنٹیسٹ کیا، آپ نے اپلائی کیا اور آپ پاس بھی ہو گئے، آپ نے امتیازی نمبر بھی حاصل کر لیے۔ ان فیوچر مستقبل میں جو ہمارے وہاں کے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو CSS کرنا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوٹا کم ہو رہا ہے، اس تناظر میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ اس بار ہمارے ٹاپ 15 میں 3 لوگ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بات تو ہمیں پوری کلیئرٹی ہے کہ ہمارے لوگوں میں، GB کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ کی بالکل کوئی کمی نہیں ہے، اور اس میں میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ بہت سارے پروپوزلز آلریڈی فلوٹ اراؤنڈ کر رہے ہیں، اور جو سیریس حلقے ہیں ہمارے GB کے اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہی ایڈوائس دوں گا کہ آپ لوگ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ذریعے ریکمنڈیشنز تیار کریں، ریکمنڈیشنز اور ایکشن پلانز تیار کریں کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو پروپوز کریں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان، وفاق پاکستان جو ہے وہ گلگت بلتستان کو ہمیشہ اہمیت بھی دیتا ہے اور اس کو اپنے قومی ادارے میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر کوئی اچھی ریکمنڈیشنز لائی گئیں تو یقیناً وفاق پاکستان اس کو سیریسلی لے گا، اس کے اوپر غور و خوض بھی کرے گا، اور انشاءاللہ آؤٹ کم ہمارے خطے کے حق میں بھی ہوگا اور پاکستان کے بھی حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ کوٹا جو ختم کیا جا رہا ہے یا کم کیا جا رہا ہے یا کم کر دیا گیا ہے، کوٹا پہلے جو ہماری معلومات ہے 4% کوٹا تھا، جس کو اب کم کر کے، کیونکہ فاٹا سے گلگت بلتستان علیحدہ ہو گیا تو ہمارا کوٹا 1% رہ گیا ہے، تو اس کوٹے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اضافہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے اضافہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر باقی قومی دھاروں پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ دیکھیں کوٹا ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے اور اس پہ کوئی بھی بلیک اینڈ وائٹ میں اس سچویشن کو نہیں دیکھا جا سکتا، ایک طرف حقوق کی بات ہے، ایک طرف ریالٹیز کی بھی بات ہے، تو میری ایڈوائس ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ رادر دین ایک چیز کو ہم سیاہ و سفید میں دیکھیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور ایسے کیا ایکشنز ہو سکتے ہیں جس سے ہمارا حق بھی محفوظ رہے، باقی تمام صوبوں کا بھی حق محفوظ رہے۔ اس پہ بہت سارے سینئر افسران کنسیڈریشن بھی کر رہے ہیں، اس پہ غور و خوض بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے پروپوزلز آلریڈی جیسے میں نے بتایا فلوٹ اراؤنڈ کر رہے ہیں اور انڈر کنسیڈریشن ہے۔ ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے ایسپیرنٹس ہیں، وہ اس تمام سچویشن کو نیگیٹیولی دیکھنے کے بجائے پازیٹیولی دیکھیں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ایک پازیٹیو جد و جہد کے ذریعے ہم لوگ اپنا جو حق ہے وہ حاصل کر سکیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے GB کے ٹیلنٹڈ بچے، ٹیلنٹڈ ایسپیرنٹس کامیاب ہو سکیں، اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ عزیر علی خان صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے CSS کرتے ہوئے PAS پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اس کا انتخاب کیا، اس کی کوئی خاص وجہ جو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں؟ دیکھیے PAS جو ایک گروپ ہے، اس کے اندر جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں، جو اس کی جاب ڈسکرپشن ہے، میرے نزدیک میری جو پرسنالٹی کی اسٹرینتھ ہے، میرا جو پروفائل کی اسٹرینتھ ہے، وہ اس سے کافی حد تک میچ کرتی ہے،
یہی نہیں بلکہ پی اے ایس ایک ایسا گروپ ہے، ویسے تو سارے ہی گروپ ماشاءاللہ بہت افیکٹو ہیں اور وہ سب عوام کی خدمت کی طرف اورینٹڈ ہیں، لیکن پی اے ایس ان پرٹیکولر اس لیے کیونکہ یہ آپ کو نہ صرف گراس روٹ پہ سرو کرنے کا موقع دیتا ہے، بلکہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا ہائر ایکلونز آف دا گورنمنٹ، وہاں پر بھی آپ کو سرو کرنے کا موقع دیتا ہے. سو آپ پالیسی میکنگ میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں کسی حد تک، اس کے علاوہ آپ گراؤنڈ پہ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، تو بڑی حد تک آپ کا ایک وائڈ ایکسپوجر ہوتا ہے. تو اس تمام وائڈ ایکسپوجر کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اس گروپ کا انتخاب کیا. عزیر علی خان صاحب، باد شمال ٹی وی کی جانب سے آخری سوال ہے. آپ کی اس شاندار کامیابی پر گلگت بلتستان کے عوام، اسٹوڈنٹس جہاں پر انتہائی خوش ہیں، انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا، وہیں پہ ان کی کوئی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. فیوچر میں اللہ نے آپ کو گلگت بلتستان میں سروسز فراہم کرنے کا موقع دیا، ابھی اسٹوڈنٹس آپ سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس زمن میں آپ عوام کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں کافی اویلیبل ہوں گا سب کے لیے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں، اور پاکستان پورے کے اسٹوڈنٹس بالعموم اور گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس بالخصوص، ان سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی گائیڈنس آپ کو چاہیے ہو، کوئی بھی کنفیوژن آپ کے مائنڈ میں ہو اس ایگزام کے بارے میں، تو آپ مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. میرا سوشل میڈیا پہ ہینڈلز جو بھی ہیں آپ ان پہ مجھے میسج کیجیے. آئی ول آلویز ٹرائی ٹو ہیلپ ایوری ون ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبیلٹیز. اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی گائیڈنس دے سکوں، اور لانگ ٹرم میں جب اپنی سروس میں ہوں گا انشاءاللہ تو تب بھی یہی کوشش ہوگی کہ ملک کی اور خطے کی اور عوام کی خدمت کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی رول ہو، کوئی بھی رسپانسبلٹی ہو، کوئی بھی سیناریو ہو. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ سب کی خدمت کروں میں. جی ناظرین، تو آپ نے عزیر علی خان صاحب کا مکمل آپ نے انٹرویو دیکھا، امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی ہم عزیر علی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم ناظرین کو بھی خدا حافظ کہتے ہیں. تھینک یو جی.